الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ اللہ احسان ہی۔ سچ ٹی وی کے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت الانبیاء میں حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا کی حمد، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ ان دنوں میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا کی سیرت کے باب چل رہے ہیں۔ ان کی مبارک سیرت کے احوال اور اس زمانے کی جو طاغوتی طاقتیں تھیں، مثلا فرعون، حامان، قارون وغیرہ، ان کو جو عذاب الہی نے پکڑا، گرفت ہوئی، ان میں ایک قارون بھی تھا۔ دراصل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار یعنی چچا کا بیٹا تھا، توریت کا قاری تھا، بہتر قاریوں میں سے تھا، اور پہلے تو یہ ادب والا تھا۔ اسی طرح بعد میں جب اس کے پاس مال دولت آئی تو یہ بھی سرکش ہو گیا۔ اس کا مختصر تعارف تو یہی ہے جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو قرآن مقدس نے اس کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ ہم ناظرین کے سامنے رکھیں گے، اور یقیناً اس سے اللہ جل وعلا کے قہر و غضب سے ڈریں، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ جل وعلا کی پناہ میں آئیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک فرماتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین واتبع فیما اتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ۔ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ اور الیک ولا تتبع الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ احسان کر جیسے اللہ عز و جل نے آپ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ عز و جل فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، جب یہ بات ہوئی، علماء نے اس کو نصیحت کی، سمجھایا، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، اور جواب میں اپنے علم، اپنی دولت کے گھمنڈ میں تھا، نشے میں تھا، تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ یہ قارون جو ذلت کی موت مرا، کفر کی موت مرا، یہ اس کے بارے میں قرآن پاک نشاندہی فرما رہا ہے کہ قارون نے جواب میں کیا کہا۔ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، یعنی اسے اپنے علم پہ گھمنڈ تھا، اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ مجھے اللہ کے فضل سے ملا ہے، اللہ کی رحمت سے ملا ہے، اللہ کے نبی کی نظر عنایت سے ملا ہے،
کتنا اچھا ہوتا، مگر باوجود اس کے کہ اس کا تکبر، اس کا غرور اس کو اس نہج تک لے گیا کہ جو بات کرتا ہے وہ تکبر و غرور سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ ملا ہے مجھے یہ میرے علم سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس علم سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس علم سے مراد تورات ہے، تورات کا علم یہی مراد لیتے ہیں مفسرین کرام، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے علم کیمیا مراد ہے جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک نرم دھات چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس سے تجارت اور زراعت اور پیشوں کا علم مراد ہے، یعنی کاروباری اور معاشی سوجھ بوجھ وغیرہ وغیرہ۔ اب قارون کے ایک اور خیال کا بھی رد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ قارون کا خیال یہ تھا، ناظرین کرام، قارون کا ایک یہ تو پہلی بات کہی کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، یعنی اللہ جل وعلا کے احسان کو اس نے جھٹلایا، نعمتوں کو جھٹلایا اور اپنے علم پر بھروسہ کیا۔ ناظرین، علم پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ علم والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے علم والوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے، پٹڑی سے اترتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، اس کے فضل سے حضرت باہو سلطان، جس کو دنیا سلطان العارفین کہتی ہے، عارفوں کے سلطان، وہ تو کسی زہری مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں نہیں گئے، مگر آج دنیا انہیں سلطان العارفین کہتی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں جن کے پاس زہری علم کے اسباب نہیں نظر آتے، مگر اللہ نے انہیں تقوی جیسی نعمت عطا فرمائی اور علم لدنی جیسا وہ نعمت عطا کی۔ اور دوسرا ایک اس کا خیال یہ بھی تھا قارون کا کہ میرے پاس علم ہے، زر، زور اور جتھا یعنی جماعت بہت کافی ہے، یعنی میرے پاس افرادی قوت ہے، زر ہے، زور ہے، طاقت ہے، جماعت ہے، اور بہت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس کی اپنی محض سوچ تھی، اور وہ یوں یہ بھی تصور کرتا تھا کہ خدائی گرفت کو بھی وہ بھلا بیٹھا، یعنی خدا تعالی معاذ اللہ اللہ کی ذات بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اس کے خیال میں یہ تردید فرمائی گئی کہ تو جس گھمنڈ میں ہے، علم، زر، زور، جتھا، جماعت، افرادی قوت، یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ
کچھ نہیں کی جاتی۔ ناظرین کرام، یہ اس بدبخت کے احوال جس کو آگے آپ ہمارے ناظرین سماعت کریں گے کہ اسے بھی عبرت کا نشان بنایا گیا۔ مگر ایک نقطہ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، اس میں پس منظر دولت، علم، طاقت، زر، مگر اس کے پس منظر مجھے ایک ہی چیز بار بار میرے سامنے کتابوں کو دیکھا، مطالعے سے پتہ چلتا ہے، وہ بے ادب تھا، ادب نہیں تھا۔ ناظرین، یہاں چلتے ہیں مختصر بریک کی طرف، انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو جاری رکھیں۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ انبیاء کرام کی مبارک سیرت، جو دنیا، زمین اور آسمان کے یہ وہ شخصیات ہیں جن کے قلوب اللہ رب العزت نے وحی کے نور سے منور کیے۔ ان بزرگوں کے زمانے میں جو بے ادب اور ایسے پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں اس کیفر کردار تک پہنچایا کہ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ قارون کا جاہ و جلال دیکھ کر دنیا داروں کی تمنا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک دن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنا جتھا بڑھانے کے لیے، یعنی افراد کو جمع کیا، افرادی قوت دکھانے کے لیے لوگوں کو مرعوب کیا، متاثر کیا۔ اچھا، ان کے سامنے اپنے جاہ و جلال، شان و شوکت اور زیب و زینت کے ساتھ اس طریقے سے وہ نکلا کہ روایتوں میں آتا ہے سونے اور چاندی اور ریشمی لباسوں کی کثرت تھی اور اعلیٰ درجے کے لباس زیب و تن کیے ہوئے تھے۔ اس کے وزیر، مشیر، خدام ساتھ تھے۔ جب لوگوں نے اس کی زینت دیکھی تو دنیا دار لوگ کافی متاثر ہوئے اور کہہ اٹھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دنیا دار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ دنیا داروں کے جملے تھے، یعنی اتنا متاثر ہو گئے اس کے لباس سے، اس کے سونے چاندی، ان کے گھر، ان کے مکان سے، ان کی سواری سے۔ ناظرین، ہم یہاں ایک عبرت کی بات کریں گے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہی کیفیت آج بھی مالداروں کی ہے، اور خوشحال لوگوں کو دیکھ کر وہ دنیا کے طلبگار جو ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ آہیں بھرتے ہیں، حسرتوں میں جلتے ہوئے آرزوئیں پالتے نظر آتے ہیں
کہ ہے فلاں کتنا خوش نصیب ہے کہ اتنی گاڑیاں، اتنی بنگلے، اتنے گھروں کا مالک، اے کاش یہ ہمارا نصیب بھی ایسا ہوتا۔ ناظرین، یہ حقیقت کے خلاف باتیں ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف باتیں ہیں، نصیب بلکہ نسب العین کے بھی خلاف باتیں ہیں۔ یہ آرزو کرنا ایسی قارون والی دولت کی جیسے قارون کے پاس تھا مال، پیسہ، روپیہ، الامان الحفیظ، ایسی دولت سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ پھر بنی اسرائیل کے جو علماء آخرت کے احوال کا علم رکھتے تھے اور دنیا سے وہ بے رغبت تھے، دنیا سے بے رغبتی تھی، جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، وہ دولت سے محبت نہیں کرتے۔ انہوں نے دنیا والوں سے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ فرمایا کہ تمہاری خرابی ہو مال کی آرزو کرنے والوں، خواہشات رکھنے والوں، تمہاری خرابی ہو۔ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ دولت سے ثواب بہتر ہے، نیکی بہتر ہے، اجر بہتر ہے، اور یہ انہی کو دیا گیا ہے، عمل صالح اور ثواب اسی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی دنیا کی مشقتیں، تکلیفیں، غربت، فاقہ کشی، کئی دن تک گھر کے اندر چولہے میں آگ نہ جلنا، اور پھر فاقے سے زندگی گزارے، صبر کرتے رہے، خواہشات ہی نہ کریں کہ فلاں کے گھر اچھے بن گئے، گاڑیاں ہیں، بنگلور ہیں، یہ ہے، یہ میرے پاس ہو جاتا۔ یہ نفس کی خواہشات ہے، روح کی خواہش یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری روح کو پاک رکھے اور نفس امارہ کی شرارتوں سے خدا تعالی محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا داروں کی دنیاوی آسائش پر للچانا اور دنیا کی طلب و تمنا میں انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ اے کاش یہ سارا کچھ میرے پاس ہوتا، اور انسان غافل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد خشیت الہی رکھنے والے ربانی علماء دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، آخرت کے طلبگار اور رضائے الہی کی امید رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر نیکیاں کرتے ہیں اور گناہوں سے باز رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی دنیا کی عیش و عشرت، ناظرین کرام، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی قناعت پسندی میں گزری۔ حضور رحمت عالم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں سے گزاری، فاقہ کشی ہوئی۔ پھر فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونا بن جائے، چاہوں تو، مگر ہم نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے، دنیا کو نہیں اپنایا، ہم نے آخرت میں اپنا حصہ رب کریم سے مانگا ہے، طلب کیا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، جو دعائیں کریں وہ قبول ہوتی ہیں، انہیں رب مانگنے پر بھی دیتا ہے، بے مانگے بھی خدا عطا فرماتا ہے۔ پھر یہی باتیں ہوتی ہیں، اگر انسان کوشش کرے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے،
مجھے آخرت کا ثواب چاہیے، دنیا سے بے رغبتی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ وہ قارون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قارون، سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا بزنس مین۔ اس کو علم پر تکبر، غرور، دولت پر، ہنر پر اور اپنے فن پر اسے غرور تھا۔ اب ہم وہ واقعہ، ناظرین، سچ ٹی وی کے جو ناظرین دنیا میں ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پروگرام کی شدت کے ساتھ انتظار میں ہوتے ہیں، آج ہم وہ واقعہ قرآن و احادیث پر جو مبنی ہے، قارون کیسے ہلاک ہوا، کیسے زمین نے اسے کھینچ لیا یا زمین نے اسے نگل لیا، یا وہ زمین کے اندر کیسے دھنسایا گیا، کیسے دھنستا گیا۔ قرآن کی روشنی میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسانے کا واقعہ سیرت کے واقعات بیان کرنے والے علماء نے بہت طویل ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام فرمایا، یعنی جیسے ہم ذی الحج میں قربانی کرتے ہیں، اسی طرح دین موسوی کے اندر، شریعت موسوی میں بھی قربانی تھی، مگر فرق تھا آج کی قربانی میں اور اس زمانے بنی اسرائیل کی قربانی میں فرق تھا۔ اور وہ قربانیوں کا انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا کہ یہ جو قربانی کے معاملات ہیں اس کو آپ ہی دیکھیں۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو ذبح خانے میں رکھتے، جہاں آسمان سے آگ اتر کر انہیں کھا لیتی۔ یہ قبولیت کا سبب تھا قربانی کا، کہ جس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا لے اس کی قربانی قبول ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے مختصر بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی قارون کی، اور اس زمانے میں قربانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانی کا جو سلسلہ تھا وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا، سپرد کیا۔ تو قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ قارون کو، یعنی قارون حسد کر بیٹھا حضرت ہارون علیہ السلام سے، قارون حسد کر بیٹھا اللہ کے نبی سے۔ پہلا حسد آسمانوں میں ہوا تھا، وہ شیطان نے کیا تھا پیغمبر سے۔ آج پھر یہاں ایک حسد ہوا ہے۔ قارون جو بنی اسرائیلی تھا، توریت کا قاری تھا، اپنے آپ کو وہ عالم فاضل کہتا تھا، وہ حسد کر بیٹھا حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور ان کے منصب سے
کہ ان کو نبوت کیوں ملی، رسالت کیوں ملی، قربانی کا معاملہ ان کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون علیہ السلام کو، میں کچھ بھی نہ رہا، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا، اپنے اوصاف بیان کرنے لگا، حالانکہ میں تو تورات کا بہترین قاری ہوں اور میں اس پر بھی صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، منصب حضرت ہارون علیہ السلام کو میں نے خود نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیا گیا ہے۔ منصب نبوت ہو، قربانی کا معاملہ ہو۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھائیں، کہ کوئی ثبوت تو دو کہ اللہ نے اگر انہیں یہ منصب دیا ہے۔ میں تو آپ کی نبوت کی بھی تصدیق نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا، ان سے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا، اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں پر پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، یہ تو نے دیکھا؟ یہ اللہ رب العزت جس پر اپنا فضل کرنا چاہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی کا نام معجزہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے معاذ اللہ کچھ عجیب نہیں ہے، جیسے فرعون کہتا تھا، جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ فی زمانے میں جب عاجز آ جاتے، بات نہیں بنتی، تو کہتے یہ جادوگر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے اور ہمیشہ آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت نقصان دیتا، ستاتا، ایذا دیتا، جیسے اور کفار نے پیغمبروں کو ایذا دی ہے، ستایا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اس کی سرکشی اور تکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ ایک مرتبہ قارون نے ایک مکان بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا، اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے۔ ہنسی مذاق کا ایک دور چلتا، پیریڈ ہوتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم اس قوم پر ہوتا ہے، بنی اسرائیل پر، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دو، تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم، دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000 حصہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن جب گھر پہ پلٹ کر پہنچا، ناظرین کرام، علماء فرماتے ہیں اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی، بلکہ اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت جمع کر کے کہا، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی ہے، یعنی ہر بات مانی ہے، فرما برداری کی ہے،
اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ بھڑکایا، زکوٰۃ کا ترجمہ غلط کیا، حکم خداوندی کو چھپایا، موسیٰ علیہ السلام کی مبارک شریعت کو اس نے جھٹلایا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین آ جائے یا دین کو تخت پر لے آئے یا ملک کے اندر نظام حضور کی سنت کا آ جائے تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ تو مسلمان پھر بھی دیتے ہیں الحمدللہ۔ سب سے زیادہ پاکستان میں شہر کراچی میں بسنے والے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ الغرض کے قارون نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلایا کہ آپ فرما برداری کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، آج وہ تمہارے مال لینا چاہتا ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب بنی اسرائیلی کہنے لگے آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، جو آپ چاہیں یا حکم دیں۔ تو قارون نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، پوری بنی اسرائیلی قوم کو حضرت موسیٰ سے الگ کرتے ہیں۔ اب وہ قارون کے شاگرد، وزیر، مشیر، چیلے سب کہنے لگے کہ وہ کیسے کریں گے؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگواتے ہیں، بد چلن عورت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تیار کیا اور تہمت لگانے کا انتظام کیا۔ اس بد چلن عورت جو بدکار تھی، بد چلن تھی، ان کے پاس لوگوں کو بھیجا جا کے معاوضہ طے کرے، زیادہ سے زیادہ مال کا لالچ دیا، تو کثیر مال اور بہت سارے وعدے بھی اس سے کیے گئے، ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے، اور یہ تہمت لگانے پر اس عورت کو تیار کر لیا۔ دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ قارون آیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مجمع میں، عوام میں، پبلک میں تشریف لائے، خطبہ پڑھا، واعظ و نصیحت کی، نبوت کی زبان سے تقریر شروع ہوئی۔ تو بنی اسرائیل میں جب کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیلی، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ دین موسوی میں تھا اور آج اس دین کے اندر بھی یہ سزا باقی ہے۔ اور جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جو بدکاری یعنی زنا کرے گا، اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے لگیں گے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، تو اسے سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہاں قارون بول پڑا، کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حکم سب کے لیے ہے۔ قارون نے پھر کہا خواہ اس میں آپ بھی ہوں، آپ پر بھی اس حکم کا اطلاق ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بالکل مجھ پر بھی ہوگا، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں۔ تو قارون نے کہا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ عورت بلائی گئی، تو وہ جب آئی تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم
جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ دیا اور راستہ بنایا، تم کیا کہتی ہو؟ جو سچ ہے وہ بات کہو۔ وہ عورت ڈر گئی اور اس نے کہا، سچے خدا کی قسم، یہ لوگ مجھے لائے ہیں آپ پر بہتان لگانے کے لیے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو حفاظت رسولوں کی، نبیوں کی کس طرح فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بد چلن عورت کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مخاطب کیا کہ اے عورت، اس خدائے بزرگ و برتر کو حاضر ناظر سمجھ کر کے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو کیا کہتی ہے میرے متعلق؟ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا، سچے خدا کی قسم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں۔ یہ لوگ مجھے لائے تھے، مجھے لالچ دیا پیسوں کا کہ یہ بات آپ کہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے بدلے میں میرے لیے کثیر مال مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک گریہ طاری ہو گیا، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ روتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے، اللہ کی زمین پر سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، کلیم اللہ تھے، عرض کرنے لگے، یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب نازل فرما۔ مالک، میں تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں، صاحب کتاب پیغمبر ہوں، میں سچا ہوں، تو اس قارون جو روزانہ ایذا دیتا ہے، میں صراط مستقیم پہ راستے پہ لوگوں کو لاتا ہوں اور یہ جہنم کی طرف بلاتا ہے، نئے نئے منصوبے بناتا ہے، مولا اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے میرے کلیم، آپ فکر نہ کریں، ہم نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا ہے، یہ آپ کی فرما برداری کرے گی، آپ بولے تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ زمینیں انبیاء کے تابع ہو جاتی ہیں، پتھر تابع داری کرتے ہیں، حجر و شجر تابع داری کرتے ہیں، خشک و تر دریا، پانی، اللہ والوں کی، صحابہ کرام، اہل بیت، بزرگوں کی تابع داری کی قصیدے کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے، وہ آپ کی فرما برداری کرے گی، اطاعت کرے گی، آپ جو چاہیں زمین کو حکم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اس طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے،
اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین انہیں پکڑ لے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، علماء فرماتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ زمین نے قارون کو اور وہ اس کے ساتھ جو 2 شخص اور تھے ان کو پکڑ لیا، اور پھر وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہی فرمایا کہ زمین اسے پکڑ لے، پھر وہ کمر تک قارون اور اس کے 2 ساتھی دھنس گئے۔ پھر آپ یہی فرماتے رہے، وہ لوگ گردنوں تک دھنس گئے۔ اب وہ بہت منتیں ترلے کرنے لگے، التجائیں کرنے لگے، اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ زمانے میں کہاوت مشہور ہے کہ پانی سر سے گزر گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قطادہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں وہ لوگ قیامت تک دھنستے ہی چلے جائیں گے، زمین کے اندر دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اموال حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف دعا کی ہے۔ شاید یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے، اس کا گھر، اس لیے بد دعا کی تھی کہ اس پر عذاب الہی آیا ہے۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دعا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ مولا اس کا مکان، اس کے خزانے اور اموال جتنے بھی ہیں یہ بھی سب زمین میں دھنس جائے، وہ سب کے سب خزانے، مال، جو کچھ بھی تھا، مکان، وہ سب زمین کے سپرد ہو گیا۔ قرآن پاک یہاں ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ فَلَمَّا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اللہ اکبر۔ قارون کو نہ اس کی جماعت بچا سکی، نہ اس کے یار، مشیر، وزیر، نہ جو گھر کا سونے کا دروازہ بنایا تھا نہ وہ بچا سکا، نہ گھر بچا سکا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بچا سکی۔ تو جو لوگ قارون کے مال اور دولت کو دیکھ کر اس کے خواہش مند تھے، جب انہوں نے قارون کا عبرتناک انجام دیکھا تو پھر وہ اپنی اس آرزو پر شرمندہ ہوئے، ناظرین نادم ہوئے۔ کیا کہنے لگے؟ آئیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا نَخْسَفَ بِنَا وَإِكَأَنَّ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ بھی فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی
دھنسا دیا جاتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ ناظرین، رب تعالیٰ سے ایسی دولت نہیں مانگنی چاہیے جو انسان کو تکبر و غرور میں بدل دے، عاجزی انکساری سے نکال کے اس کا ذہن دماغ تکبر میں چلا جائے۔ تو یقیناً قارون کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اس کے پاس دولت تھی مگر وہ دولت صحیح نہیں تھی۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے تو اس کی عبرتناک کے مزید واقعات بھی عرض کریں گے۔ اجتماعی دعا ہوتی ہے، آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مالک المولا، ساری کائنات کے خالق رازق مولا، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک کا رزق حلال عطا فرما جس کی ہم زکوٰۃ دے سکیں، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ مولا افواج پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، جو ہمارے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ سچ ٹی وی کو برکت عطا فرما، ان کے مالکان کی خیر فرما، ہمارے پروگرام کی ٹیم کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت تمرد کنی ور قبول، منودست دعمان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و علی